شہر کراچی کے مشہور و معروف سلاخان محترم المقام جناب فہیم صاحب سے کہ وہ آئے اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول میں چار شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کا استقبال پرجوش نعروں کے جواب سے کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محنت کرو، وہ دن رات کام میں لگا ہے تو تم بھی لگ جاؤ. یہ تو نہیں کہیں گے دیکھو وہ دن رات محنت کرتا ہے، تم کام وام کو چھوڑو. تم جا کر صبح وہ جب گھر سے نکلے تو اس کو دیکھ لیا کرو، جب شام کو واپس لوٹے تو تم اسے دیکھ لیا کرو. بولیے یہ نصیحت ایسے کوئی کرتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی جس ادا کو پسند کیا جا رہا ہے اسی ادا کی تعلیم دی جائے. جس صفت کو پسند کیا جا رہا ہے اسی صفت کی تعلیم دی جائے. تو باری تعالیٰ یہ بندے تجھے کیوں پسند ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ صبح شام میری عبادت اور بندگی کرتے ہیں. ان کو نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ مال و متاع سے غرض ہے، نہ دنیاوی مفادات اور لالچ ہے، نہ دنیا کے رشتوں کی پرواہ ہے. صبح ہو یا شام ہو ہر شے سے بے نیاز ہو کر یہ میری عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں. تو باری تعالیٰ یہ تجھے اس لیے پسند آ گئے کہ صبح شام تیری عبادت کرتے ہیں. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی اسی طرح صبح شام میری عبادت اور بندگی کرو. لیکن کیا اللہ نے یہی حکم دیا؟ نہیں.
اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو کام کرو. وہ صبح شام میری عبادت کرتے ہیں اور میری رضا کے طالب ہیں، تم دو کام کرو. باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ ایک یہ کرو کہ بس جا کر ان کے ساتھ جم کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو؟ اجلس نہیں کہا. عربی زبان کے اعتبار سے اجلس کا معنی ہے بیٹھ جاؤ. قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دلاؤ، وہاں روکے رکھو. مشقت آئے، تکلیف آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، دنیا کھینچے، مگر نہیں، جم کے بیٹھ جاؤ. خالی یہ نہیں کہا کہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھو، فرمایا ان کے ساتھ جم کے بیٹھ جاؤ. وہ کرتے ہیں عبادت اور بندگی اور تم جا کر جم کے بیٹھ جاؤ. تو باری تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں خالی بس بٹھانا ہے ان کے ساتھ، تو ہمیں بھی اسی عبادت کے اوپر لگا. جو عبادت وہ کر رہے ہیں اور تجھے پسند ہے تو ہمیں بھی اسی عبادت کے اوپر لگا دے. ہم بھی اسی طرح سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، حمد کریں، ذکر کریں، اذکار کریں. ان کی تو تجھے یہ ادا پسند ہے کہ صبح شام کرتے ہیں عبادت، اور ہمیں حکم یہ نہیں دے رہا کہ ان کے ساتھ جا کر عبادت کرو. ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کرو بس جا کر ان کے ساتھ جم کے بیٹھ جاؤ. اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، جم کے بیٹھ جاؤ. بندے نے عرض کی باری تعالیٰ بس خالی بیٹھ جائیں جا کے یا کچھ اور بھی کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے کچھ اور بھی کریں. فرمایا ابھی کچھ اور کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، ابھی حکم نہیں ہے. چلو کرنا چاہتے ہو تو ایک کام اور کر لو. وہ کیا؟ ایک کام اور کر لو. فرمایا فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایک کام یہ کر لو کہ اپنی نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹانا، اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا. دو کام کر لو بس. تیسرا کوئی حکم اس آیت کے اندر نہیں ہے. بے شک دوسرے مقام پر آئی بات عبادت کرنے کا حکم بھی ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تسبیح کا، رکوع کا. یہ بھی آیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. منع نہیں ہے، منزل وہی ہے، پہنچانا وہاں تک. مگر اس آیت میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں، دنیا میں کچھ میرے بندے وہ ہیں جو صبح شام میری عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور اس عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مجھے پسند ہے، تو آؤ تم ان کو تلاش کرو، جہاں مل جائیں بس جم کے بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ. تو باری تعالیٰ ہم وہ نہ کریں جو وہ کرتے ہیں. فرمایا وہ بعد میں کرنا، پہلے ذرا ان کی زیارت تو کرو، دیکھو یہ ہیں کیسے. فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا اپنی نظریں ان سے نہ ہٹانا. اب ان دو باتوں کا مکلف کیا اس آیت میں، ایک تو جم کے بیٹھ جاؤ، دوسرا اپنی نظریں ان سے نہ ہٹاؤ، بس بیٹھ جاؤ. اگلی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو بے شک تمہارا برتن گندا ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ صحبت والے اتنے اثر رکھتے ہیں کہ اگر ان کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے والے. آج یہ جو ہمارے ہاں فتنہ ہے، انتشار ہے، دہشت ہے، خوف ہے، قتل و غارت ہے، چھینا چھپٹی ہے، اس سارے شے کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ اللہ والوں کے قدموں میں اپنا سر قربان کر دیں. ورنہ تو دنیا کو فتنہ سکھاتی ہے، انتشار سکھاتی ہے. اللہ والے ہیں جو محبت سکھاتے ہیں، اور اللہ والے انسانیت کا درس دیتے ہیں. اللہ والے ہمیشہ انسانیت کا احترام سکھاتے ہیں، انسانیت کی تقریم سکھاتے ہیں. ارے وہ تو جانوروں کی بے حرمتی اور ظلم نہیں کرنے دیتے، چہ جائے کہ انسانوں پر اور مصطفیٰ کی امت پر کوئی ظلم کیا جائے. اس پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں آخر میں بار دیگر انتظامیہ کو، آپ سامعین کو، حاضرین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اس مجلس کو سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہم سب کے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا 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 يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا إله العالمين جل مجده الكريم اس بابرکت الاسم مسلم کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ برادر مکرم مفتی اعظم صاحب نے جو ہمیں سنایا تیرے مالک کو مولا ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس بھائی کے علم میں عمل میں ساری نعمتوں میں ظاہر و باطن میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کی تمام نعمتوں میں برکتیں عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جبھی بھائی جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے میرے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کاملہ پوری کے والدہ محترمہ مریضہ ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمیں سے جو بیمار و مریض ہمارے گھروں میں جو مریضہ ہیں میرے مالک و مولا انہیں ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کی تمام اتنی تمنائیں پوری فرما. اپنی فضل و کرم سے اس مملکت خدا ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما. عالم اسلام کا انتشار کا خاتمہ فرما. اس مملکت خدا ملک پاکستان کے انتشار کا خاتمہ فرما. ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی برکتیں عطا فرما. ایمان کی عزت عطا فرما. ایمان کا ذائقہ نصیب فرما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین آخر میں ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اس بابرکت محفل میں دام دل ہمیں سکون قدم مدد حصہ دیا میرے مالک و مولا ان سب کی ہم سب کی تمام ظاہری باطنی نعمتوں میں برکتیں عطا فرما. اس بابرکت محفل کی حاضری کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ